جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ اپنا منہ کعبے کی طرف کر لیتے تھے۔ یہ وہ گھر ہے جو ان کے والد ابراہیم نے بنایا، اور اسی سمت میں اقصیٰ بھی ہے۔ اس طرح ان کا منہ دونوں گھروں کی طرف ہوتا تھا۔ جب وہ مدینہ چلے گئے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب آپ مکہ کی طرف منہ کریں گے تو آپ کی پیٹھ اقصیٰ کی طرف ہوگی، اگر آپ کا منہ اقصیٰ کی طرف ہوگا تو آپ کی پیٹھ مکہ کی طرف۔ اس جگہ پر آپ ایک وقت میں اپنا منہ دونوں کی طرف نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک ہی لائن میں نہیں ہے، مدینہ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توہین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کو تکلیف پہنچے گی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مکہ کی طرف ہوتی، کیونکہ جنہوں نے یہ گھر بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ان کے باپ ہیں۔ میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ وہ ہم سب کے باپ ہیں۔ ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے کہ جو گھر ان کے باپ داداؤں نے بنایا ہے وہ اس کی عزت نہ کریں۔ وہ تو ان کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے، اور آپ نے کبھی اللہ سے شکوہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت مشکل ہے، ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا رہا تھا اور وہ صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، بس وہ یہی کر رہے تھے، آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بات، جتنے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں وہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ۔ قیامت والے دن بھی جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا منہ کعبے کی طرف ہوگا۔ اس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس کی تعظیم، اس کی عزت کرنا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ انسان صرف ایک خدا کی عبادت کرے۔ اس گھر کا مقصد ہی یہ تھا۔ اصل میں یہ اسی لیے بنایا تھا کہ سارے انسان ایک ہی جگہ سے ہدایت پائیں۔ ہم جب بھی خانہ کعبہ کی بات کریں گے تو ہمیں مسجد اقصیٰ، مسجد الحرام دونوں کی بات کرنی ہوگی۔ سب انسانوں کو دین اسلام کی طرف آنا چاہیے، انہیں اسلام قبول کرنا چاہیے۔ ان کے جو باپ کا مذہب تھا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، انہیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ کتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے لے کر قیامت والے دن تک نماز پڑھتے رہیں گے، اسے قائم رکھیں گے۔ ان گنت لا تعداد لوگ ہیں جو اس مقدس گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ قبلہ جو یروشلم میں تھا اسے تبدیل کر کے اس گھر کو بنا دیا، اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے یہ بنایا گیا۔ قرآن میں یہ سب واضح طور پر لکھا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہم نے دیکھا آپ کا منہ آسمان کی طرف ہے، اس لیے ہم نے آپ کا رخ پھیر دیا یعنی قبلے کی طرف، تاکہ آپ خوش ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قبلے کا رخ اس لیے بدل دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، جہاں ان کو آسانی ہو ویسا کر دیا۔ تو ہم جب بھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، دنیا میں جب بھی کبھی نماز پڑھی جائے گی صحیح سمت میں یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے، اور جب بھی ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں کعبے کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔